الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقال الله تعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر ولیال عشر بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد آج کی اس نشست کی ناظمہ کا، سامعات میں موجود بزرگوں کا اور میری بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس کا معنی ہے آپ سب پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں. آج کے درس قرآن کا عنوان ہے فجر کی قسم. سب سے پہلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اس محفل کو قبول کیجئے، ہماری اس محفل کو ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا دیجئے. اے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس درس قرآن کے دوران اگر میری زبان سے کوئی ایسی بات نکل جائے کہ اگرچہ وہ رائی کے دانے کے برابر کیوں نہ ہو، اور اے اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر آپ اس سے ناراض ہو جائیں تو اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، اور سننے والوں پر اس کا رائی کے دانے کے برابر بھی اثر نہ چھوڑیے. اور اے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس قرآن سے ہماری موت تک جڑنے کی توفیق عطا فرمائیے. آمین یا رب العالمین. آج کے درس قرآن کا عنوان جیسے بتایا گیا ہے فجر کی قسم. یہ عنوان قرآن کے ایک مخصوص سورے پر مبنی ہے جس میں جملہ 30 آیتیں آئی ہیں، 30 آیات اس کے اندر موجود ہیں. یہ وہ سورہ ہے جو پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکے میں نازل ہوا. یہ وہ سورہ ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی فجر کی قسم کا ذکر جو کرتے ہیں، دوسری چیزوں کی قسم کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتے ہیں، پچھلی قوموں کا زوال اور ان کے زوال کے وجوہات کا ذکر کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالی انسان کے بنیادی 5 صفات جو ہے جس کی وجہ سے انسان گناہ میں پڑ جاتا ہے اس کا ذکر کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے بے شمار مناظر کا ذکر کرتے ہیں. جس سورے کی میں بات کر رہی ہوں اگرچہ عنوان سے ہی ہم سمجھ چکے ہیں، وہ ہے سورۃ الفجر، قرآن کا 89 نمبر والا سورہ نمبر 89 قرآن کا سورۃ الفجر. تو آئیے ہمیشہ کی طرح انشاءاللہ ہم جب کبھی قرآن کے سورے پر بات کرنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں، ہم سب کی نیت یہ ہے کہ ہم اس سے خوب ساری باتیں سیکھیں، اللہ کی ان آیات پر غور و فکر کریں، تدبر کریں، خود عمل کریں، دوسروں کو عمل کرنے کی دعوت دیں انشاءاللہ. آج ہم سورۃ الفجر کے اوپر مکمل 30 آیات پر انشاءاللہ بات نہیں کریں گے، بلکہ صرف پہلی 20 آیتیں انشاءاللہ ہم اس پر غور و فکر کریں گے. انشاءاللہ آنے والے درس قرآن کو، اگلے درس قرآن میں جو بچی ہوئی 10 آیتیں ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ آنے والے درس قرآن میں انشاءاللہ گفتگو کریں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ الفجر میں کیا کہتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر. اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلی 4 آیتوں میں 4 چیزوں کی قسم کا ذکر کرتے ہیں، اور آیت نمبر 5 میں اللہ نے کیا کہا؟ حل فی ذالک قسم لذی حجر. کیا یہ عقل مندوں کے لیے کافی نہیں جو قسم اللہ نے ذکر کیا ہے قرآن میں؟ اللہ نے قسم کھائی ہے 4 چیزوں کی، تو کیا یہ عقل مندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ اگر آپ کو کوئی پوچھ لے کہ کیا آپ عقل مند ہیں تو آپ کیا جواب دیں گے؟
چاہے دنیا کچھ بھی ہم کو کہہ لے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم عقل مند ہیں، اور یہ کانفیڈنس رہنا بھی چاہیے کیونکہ اللہ نے عقل دی ہے، عقل کو استعمال کرتے ہیں ہم ماشاءاللہ۔ تو اب دیکھیے جس عقل پر ہم کو ناز ہے، جس عقل پر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہم جتنے فیصلے دنیا میں لیتے ہیں عقل مندی سے لے رہے ہیں، اسی عقل کا ذکر اللہ نے آیت نمبر 5 میں کیا اور کہا کہ ان چار چیزوں کی جو اللہ قسم کھاتے ہیں، عقل مندوں سوچو اس کے اوپر۔ یہ 5ویں آیت میں نے پہلے اس لیے بتائی تاکہ پہلی 4 آیتوں پر ہم کو غور و فکر کرنے آسانی ہو جائے۔ اللہ نے کیا کہا پہلی آیت میں؟ والفجر، فجر کی قسم، ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر، کس کی قسم؟ اللہ نے فرمایا جفت اور وتر کی قسم، واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم جب وہ چلی جاتی ہے۔ تو اگر ہم ان 4 آیتوں میں غور کریں، پہلی آیت پر اگر ہم پہلے غور کرتے ہیں، اللہ نے جو فجر کی قسم کھائی ہے، فجر عربی زبان میں ہم جانتے ہیں کس کو کہا جاتا ہے؟ صبح کا جو وقت ہوتا ہے، سورج نکلنے سے پہلے کا جو وقت ہے، سویرے جس کو ہم عام طور پر اردو زبان میں کہتے ہیں، ڈان جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے۔ تو سویرے کا وقت جو ہے انسان کی زندگی میں بڑا اہم ہوتا ہے۔ ہم نے اپنی اسکول کی زندگی میں دیکھا ہوگا، اسکول لائف میں دیکھا ہوگا، کالج لائف میں دیکھا ہوگا، یا خود ہم اپنے بچوں کو جب پڑھائی پر غور کرنے کے لیے بچوں کو انکریج کرتے ہیں، ابھارتے ہیں کہ وہ اچھا پڑھیں، ہم نے اپنے بچوں کو نصیحت کی، ہم نے خود اس پر عمل کیا کہ چاہے سال بھر پڑھے یا نہ پڑھے، امتحانات سے پہلے صبح کے وقت، سویرے کے وقت اچھے سے یاد کریں گے، کیونکہ اس وقت دماغ تازہ رہتا ہے، فریش ہوتا ہے، تو اس وقت اچھے سے تیاری کر لو۔ ٹیکساس یونیورسٹی کی بھی ریسرچ یہی کہتی ہے کہ جو لوگ صبح اٹھ جاتے ہیں جلدی، ان کی زندگی میں بڑی کامیابیاں آتی ہیں۔ مارننگ پیپل جس کو کہتے ہیں، صبح والے لوگ جلدی جو اٹھتے ہیں، نائٹ آؤلس نہیں، رات کے الو نہیں، یعنی جو رات کو پورا جگتے ہیں، صبح صبح سو جاتے ہیں، تو ان لوگوں کی بات نہیں ہو رہی۔ جو صبح صبح اٹھ جاتے ہیں، جو کہاوت بھی تو ہے، ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز میکس اے مین ہیلدی ویلدی اینڈ وائس، جو جلدی سوتا ہے اور جلدی اٹھتا ہے وہ شخص صحت مند ہوتا ہے، مالدار ہوتا ہے اور حکمت والا ہوتا ہے۔ تو یہ باتیں ہم اپنے بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن سوچئے اس وقت کی، فجر کے وقت کی اہمیت اتنی بڑی اسلام میں ہے۔ ہو سکتا ہے ہم ایک عمومی اعتبار سے، ایک رواجی اعتبار سے ہم اس کی بات کر رہے ہیں، لیکن سوچئے اس فجر کے وقت کی 2 بڑی اہمیتیں قرآن اور حدیث میں آئی ہیں۔ اس کے اوپر ہم نے زیادہ غور نہیں کیا، دنیاوی چیزوں کے اوپر زیادہ غور کیا۔ اصل جو اسلامی نقطۂ نظر سے اہمیت ہے فجر کے وقت کی، اس پر شاید ہم نے زیادہ غور نہیں کیا۔ ایک ہے فجر کے وقت کی اہمیت، وہ وقت جو ہوتا ہے، دوسرا ہے فجر کی صلاح، فجر کی نماز کی اہمیت۔ میری بہنوں، اگر ہم فجر پہ ہی ذکر کریں گے، بات کرتے جائیں گے تو شاید گھنٹوں نکل جائیں گے اس کے اوپر، لیکن مختصر میں یہ ہمارے لیے جاننا ضروری ہے کہ اس وقت کی اہمیت اسلام میں کتنی زیادہ ہے۔ اگر آپ غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے جو ہماری صلاح ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے، اس کی اہمیت بتائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی جو 2 رکعت ہوتی ہیں، کتنے رکعت ہم پڑھتے ہیں؟ 2 رکعت سنت، 2 رکعت فرض۔ عموماً ہوتا ہے کہ بھائی نیند میں ہیں ہم، یا کچھ لاپرواہی کی وجہ سے اللہ ہمیں معاف کرے ان باتوں سے، کہ ہم 2 فرض پڑھ کر سو جاتے ہیں۔ کئی بار ایسے ہو جاتا ہے لوگوں کے ساتھ، کئی سارے مسلمانوں کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 سنت کے تعلق سے حدیث میں فرماتے ہیں کہ فجر کی جو 2 سنت ہیں، یہ دنیا اور جو کچھ اس دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، ایک حدیث، ایک جملہ ہے، اب اس کے معنی کتنے وسیع ہیں، یہ آپ اور میں اس زندگی میں ہم کو سوچتے رہنا ہے۔ جو کچھ دنیا میں ہے، دنیا کی دولت، دنیا کی شہرت، آپ کا مال، آپ کی اولاد، جو کچھ آپ اس دنیا میں جمع کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت سب سے بہتر ہے۔ پھر جو ہم فجر چھوڑ دیتے ہیں، کئی ہمارے افراد، گھر کے افراد چھوڑ دیتے ہیں، ہم خود نے اگر اس کو چھوڑا ہے، اللہ ہماری حفاظت کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی حدیث میں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ایک شخص
فجر کی نماز اس سے چھوٹ گئی, اس نے چھوڑ دی, پورا رات سوتا رہا, صبح تک سوتا رہا, فجر کی نماز نہیں پڑھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل الشیطان فی اذنہ, شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کیا ہے. استغفر اللہ. یہ الفاظ کس کے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو سوچ لیجئے, اگر ہم سے فجر چھوٹ جاتی ہے, ہمارے گھر کے افراد کی فجر چھوٹ جاتی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ شیطان کان میں پیشاب کرتا ہے. اب آپ کتنی بھی صفائی اختیار کر لیجئے, کان میں تو شیطان کا آ گیا. اللہ حفاظت کرے ہماری. تو پہلے فجر کی اہمیت بالکل 2 حدیث میں نے آپ کو بتائے ہیں ماشاءاللہ. پھر فجر کے وقت کی جو اہمیت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود قرآن میں سورہ اسراء سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 78 میں بتائی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن الفجر, فجر کے وقت تم اس قرآن کو پڑھو. ان فجر القرآن مشہودا, بے شک فجر کے وقت قرآن کا پڑھنا گواہی میں رہتا ہے. یہ بات ہم جانتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرشتے ہمارے لیے مقرر کیے ہیں دن اور رات کے, ان کا میٹنگ پوائنٹ جو ہوتا ہے, شفٹس میں جو فرشتے ہمارے لیے کام کرتے ہیں, اللہ کے لیے عبادت کرتے ہیں, تو دن اور رات کے فرشتے فجر اور عصر میں ملتے ہیں ایک دوسرے سے. اور جب یہ اللہ کے پاس جاتے ہیں, اللہ پوچھتے ہیں کس حال میں تم نے میرے بندے کو پایا. اگر ہم 5 وقت پابندی سے صلاح پڑھیں گے تو بندے کہیں گے, فرشتے کہیں گے, اے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے آپ کے بندے کو نمازوں میں پایا, قرآن کی تلاوت میں پایا. تو یہ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا ایسا معاملہ ہو جائے؟ تو پہلی آیت پر سب سے زیادہ توجہ ہم نے اسی لیے دی کیونکہ اس فجر کی قسم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھائی. اللہ ہم کو ہمیشہ پابند صرف فجر کا نہیں, پوری 5 وقت کی نمازوں کو بنا دیجئے, ہماری آنے والی نسل کو بنا دیجئے, ہمارے دوست احباب کو بنا دیجئے. آمین یا رب العالمین. دوسری آیت میں اللہ نے کہا وَلِيَالٍ عَشْرٍ, اور قسم ہے 10 راتوں کی. یہ 10 راتیں کون سی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 10 ذی الحجہ کے دن اور راتوں کی. اس قدر اللہ کو یہ راتیں اور دن پسند ہیں, ان میں عبادات اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے پاس کوئی اور دن میں جو بندہ عبادت کرتا ہے اللہ کی, اللہ کو وہ عبادتیں اتنی زیادہ اللہ کو محبوب نہیں, سب سے زیادہ محبوب اللہ کو اللہ کے بندوں کی 10 ذی الحجہ کے دن اور رات کی عبادتیں ہیں. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عبادتیں اللہ کو ان 10 دن اور رات میں پسند ہے, تو کیا جہاد فی سبیل اللہ سے بہتر ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ بھی بعد میں آئے گا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں, جہاد فی سبیل اللہ بھی اللہ کو اتنا محبوب نہیں جتنا یہ 10 دن اور 10 رات کی عبادت ہے, سوائے اس جہاد کے جہاں بندہ اپنے آپ کو, اپنے مال کو اللہ کی راہ میں لگا دیتا ہے اور دونوں بھی چیزیں اس کو اپنی واپس نہیں ملتی. اس کے علاوہ 10 دن 10 رات کی عبادتیں ہیں. میری بہنوں, حج اسی دنوں میں ہوتا ہے. بقیہ دنوں میں ہم اگر حج نہیں کرتے ہیں یا کرتے ہیں, دونوں بھی صورتوں میں ہم کو اس کی پلاننگ اب کرنا ہے کہ ہم خوب اس میں عبادتیں کیسے کریں گے. تقریباً 5 مہینے ابھی رمضان کو, ابھی سے ہم ذہن میں ہمارے کافی چیزیں سوچتے ہیں کہ اس رمضان ایسے کریں گے, اس رمضان الگ الگ تدابیر ہماری ہوتی ہیں. اصل تدبیر کرنا ہے رمضان میں اللہ کی عبادتیں کون سی کریں گے, کیسی کریں گے, ذی الحجہ کے 10 دنوں میں کیسی کریں گے. اللہ ہم کو وہ توفیق دی دے جی انشاءاللہ. تیسری آیت میں اللہ نے کہا وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ, قسم ہے جفت کی اور وطر کی. یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جفت کس کو کہتے ہیں؟ ایون کو. ایون یعنی کوئی ایسا نمبر, کوئی ایسی گنتی جو 2 سے ضرب کھاتی ہے. ایون نمبرز 2, 4, 6 اس کو ایون نمبرز کہتے ہیں. اور وطر یعنی ہم سب وطر کی نماز بھی جو پڑھتے ہیں 3, 5, 7 اس کو وطر کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جو سورہ فجر میں تیسری آیت میں کہا ہے وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ, یہاں پر اس سے مراد عرفہ کا دن یوم عرفہ اور یوم النحر ہے, یعنی 9 ذی الحجہ اور 10 ذی الحجہ. اب اس کی بے شمار فضیلتیں ہیں, بے شمار برکتیں ہیں, تو یہ ہم کو ماشاءاللہ جیسے جیسے ہم قرآن حدیث کا اور مطالعہ کریں گے ہم کو سمجھ میں آئے گا. چوتھی آیت میں اللہ نے کہا
واللیل اذا یسر، اور قسم ہے اس رات کی جو چلی جاتی ہے، یعنی رات میں خوب اللہ کی عبادتیں کرنی ہیں، پھر فجر کا وقت آتا ہے، فجر میں بھی اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کیا یہ قسمیں تمہارے لیے کافی نہیں جو عقل مند ہیں؟ 5 آیتیں آسان تقریباً ہم سب کو یاد ہیں، تو کیوں نہ ہم اپنی نمازوں میں جب ہم فجر پڑھتے ہیں، ظہر پڑھتے ہیں، قل اللہ احد تو ہم بہت پیارا سورہ ہے، وہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ سورہ فجر کی پہلی 5 آیتیں ہم یاد کر لیے تو اس کو اچھے سے پڑھ لیں گے انشاءاللہ، تاکہ یاد رہے اللہ کیا کہتے ہیں اس میں انشاءاللہ۔ آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 14 تک آپ دیکھیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 3 الگ الگ قوموں کا ذکر کیا ہے، قوم عاد، قوم سمود اور فرعون کی قوم۔ 3 قوموں کا اللہ نے اس میں ذکر کیا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں قوم عاد، قوم سمود اور فرعون کی جو قوم، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے جس میں فرعون تھا، یہ 3 قوموں کا ذکر قرآن میں بے شمار مقامات پر آیا ہے۔ جانتے ہیں ہم موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ الگ الگ مقامات پر ہے، قوم عاد کا واقعہ الگ الگ مقامات پر ہے، قوم سمود کا واقعہ الگ الگ مقامات پر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے میری بہنوں؟ کیونکہ یہ قرآن الذکر ہے، ریمائنڈر ہے، یاد دہانی ہے۔ ہم اگر سورہ اعراف میں قوم سمود کا پڑھتے ہیں تو واپس جب ہم سورہ فجر تک آ جاتے ہیں، اللہ ہم کو پھر سے یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھو قوم عاد یہ تھی، دیکھو قوم سمود یہ تھی، دیکھو فرعون کی قوم ایسی تھی، فرعون ایسا تھا۔ تو جب آپ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ بار بار ان باتوں پر غور کیجیے کہ اللہ ان باتوں کو اہمیت دے رہے ہیں تاکہ ہم اس سے نصیحت لیں۔ کیا کہا اللہ نے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ ایک ریٹورک کوسچن ہے اللہ کا، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا؟ ارم ذات العماد، اور ارم والے لوگ جو عماد بڑے بڑے ستون والے محلوں میں رہتے تھے۔ 2 آیتوں میں آپ دیکھیں گے پہلے عاد کا ذکر ہے، قوم عاد کا ذکر آیا ہے۔ کیا ذکر آیا ان کا؟ کہ کیسے اللہ نے ان کا حال کیا ہے، جن کو اللہ نے ارم ذات العماد، ارم یہ دراصل قوم عاد کی قوم میں سے ایک اللہ کے بندے کا نام ہے، نسل میں سے ایک نام ہے۔ اور عماد کس کو کہتے ہیں؟ عماد الدین جیسے ہم کہتے ہیں، یعنی دین کے کھمبے ہیں، عماد ستون کو کہتے ہیں۔ بہت اونچے اونچے محل تھے ان کے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے کہ دیکھو میں نے تم کو بے شمار نعمتیں دی ہیں۔ اور اس قوم عاد کے پاس جیسے کہ اللہ نے سورہ اعراف میں کہا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیارے نبی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ ہود علیہ السلام قوم عاد کے پاس آئے، قوم عاد میں ہی تھے، کہا کہ دیکھو اللہ نے بے شمار تم کو نعمتیں دی ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو، ان بتوں کی پوجا مت کرو۔ انہوں نے انکار کیا، نہ صرف انکار کیا، بغاوت پر اتر گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا۔ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ الذی، اور اس کے بعد جو قوم آئی وہ قوم سمود ہے۔ عاد کے بعد ہی قوم آئی قوم سمود۔ یہ کون سی قوم تھی؟ یہ ایک الگ قوم ہے جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صالح علیہ السلام بھیجے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام نے بھی یہی بات بتائی، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، کسی اور کی عبادت مت کرو۔ اور قوم نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اللہ کی عبادت کریں گے، لیکن آپ ہم کو کوئی معجزہ بتائیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی بنی اسرائیل نے یہی کہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ معجزہ بتائیے، تو قوم چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا، الگ الگ معجزات بتانے کے لیے انہوں نے گزارش کی تاکہ ایمان لائیں۔ قوم سمود نے بھی صالح علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہم کو معجزہ بتائیے۔ دیکھیے یہ کوئی بیڈ ٹائم سٹوری نہیں ہے، ہم جو لمبے چوڑے واقعات سنتے ہیں اٹھتے بیٹھتے، یا ہم ایک بزرگ لوگ جو ہم کو سنا دیتے ہیں جس کا ان واقعات کا جس سے ہماری آخرت کا کوئی تعلق نہیں۔ اگر کوئی واقعات ایسے ہیں جو قرآن حدیث سے ہیں، اس کی ہم کو قدر کرنی ہے ماشاءاللہ، اسی کو عمل میں لانا ہے۔ تو یہ واقعے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو کیا بتایا؟ جب قوم سمود نے کہا کہ آپ ہم کو ایک معجزہ بتائیے، آپ نے دیکھا ہوگا قرآن میں اونٹنی کا ذکر آیا ہے،
بار بار ذکر آتا ہے کہ اللہ نے کہا کہ اونٹنی نشانی ہے، اس کو ہاتھ مت لگاؤ، اس کو اللہ کی غذا جو زمین پر ہے وہ کھانے دو۔ یہ اصل واقعہ یہ ہے کہ جب قوم سمود نے کہا کہ آپ معجزہ دکھائیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بڑے سے پتھر، راک جس کو ہم کہتے ہیں، بہت بڑا پتھر ہے، اس میں سے اللہ نے حکم دیا کہ ایک اونٹنی پیدا ہو کرنے کے لیے، اور وہ بھی ایک حاملہ اونٹنی، شی کیمل، پریگننٹ شی کیمل، جس کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ ایک پریگننٹ شی کیمل کی، ایک حاملہ اونٹنی کی بہت بڑی اہمیت ہوتی تھی۔ تو اللہ نے اس پتھر میں سے نکلوا دیا ایک اونٹنی کو، اور اب صالح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان سے کہہ دو کہ یہ اونٹنی ان کے لیے ایک نشانی ہے، اس کو ہاتھ مت لگاؤ، اس کو کوئی تکلیف مت دو۔ یہ کیوں آیا ہے قرآن میں؟ آپ نے سوچا ہوگا، میں بھی کئی دنوں سے سوچ رہی تھی کہ یہ ذکر بار بار کیوں آ رہا ہے۔ تو واقعہ یہ ہے کہ قوم سمود جس ندی سے یا جس باڈی سے، جو بھی اس وقت کا جو جگہ تھی جہاں سے پانی استعمال کرتے تھے، جس ندی سے قوم سمود پانی استعمال کرتے تھے اپنے جینے کے لیے، اللہ نے کہا کہ ایک دن قوم سمود پانی استعمال کریں گے، دوسرے دن صرف اونٹنی استعمال کرے گی۔ تو ایک معاہدہ اللہ کی طرف سے ہوا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو کہا کہ آلٹرنیٹ ڈیز، یہ حق اتنا بڑا اونٹنی کو اللہ نے دیا کہ ایک دن پوری قوم سمود پانی لے گی اس ندی سے، ایک دن صرف اونٹنی لے گی۔ اب یہ بات ہضم نہیں ہوئی قوم سمود کو، پہلے سے اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، اتنا بڑا معجزہ اللہ نے بتایا پھر بھی اللہ کی اطاعت نہیں کرتے ہیں، ان کو بڑی تکلیف شروع ہو گئی۔ آپ کو جان کر تعجب ہوگا کہ یہ لوگ اس قدر اونٹنی سے پریشان ہو گئے، اللہ سے اس قدر بغاوت پر اتر گئے کہ انہوں نے اونٹنی کا قتل کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ اور اس سے زیادہ تعجب آپ کو اس بات پر ہوگا کہ اس اونٹنی کے قتل کے اوپر، دیکھیں کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کسی جانور کو مارنا، عام جانور کو مار رہے ہیں ہم پیچھے ہٹتے ہیں، کوئی مار دے گا تو اس کو بے رحم کہہ دیں گے، یہ ایک مخصوص اونٹنی جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں قرآن میں، جو وحی کے طور پر صالح علیہ السلام پر نازل ہو رہی ہے کہ اس اونٹنی کو کوئی تکلیف مت دو۔ اس اونٹنی کو مارنے کی پلاننگ قوم سمود میں 2 عورتوں نے کی۔ ہر بار مردوں کا ذکر سننے میں آ رہا ہے، اب آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، عورت فتنہ ہے، ہم اس کو اتنا نیگیٹو کیسے لے سکتے ہیں؟ نبی کی حدیث ہے، سبحان اللہ۔ وہ عورت کو گرانے کے لیے نہیں، نعوذ باللہ، لیکن بتانے کا یہ ہے کہ عورت کی ایک فطرت یہ ہے کہ وہ اچھائی کی طرف بھی راغب ہو سکتی ہے، برائی کی طرف بھی بہت برا ہو سکتی ہے۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آسیہ علیہ السلام ہے، تو آپ ان کے صفات کو اپنائیے یا پھر ان عورتوں کی صفات کو پر اتریے جو اللہ سے بغاوت کی۔ 2 عورتیں ہیں جنہوں نے قوم سمود میں یہ پلاننگ کی کہ اونٹنی کا قتل کر دیں۔ یہ آتا ہے سورہ آراف، سورہ نمبر 7 آیت نمبر 77 کی تفسیر میں، سورہ نمبر 7 آیت نمبر 77 میں آتا ہے۔ ان دونوں نے پلاننگ کی۔ یہ جو ضعیف عورت ہے اس نے ہائر کرنے شروع کر دیے لوگوں کو کہ دیکھو تم اونٹنی کا قتل کر دو، میں تم کو یہ انعام دوں گی۔ کیا انعام دوں گی؟ میری خوبصورت بیٹیاں ہیں، تم جس سے چاہے اپنے پاس رکھ لو۔ یہ دوسری عورت نے کہا کہ میں تمہارے پاس ہی آ کر رہنا شروع کر دوں گی، لیو ان ریلیشن شپس، جو تمہاری ہو جاؤں گی، بس تم اونٹنی کا قتل کر دو۔ اب یہ 2 مردوں نے پلاننگ کر لی، ان کے ساتھ اور 7 آ گئے۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہ 9 لوگوں نے پلاننگ کی قتل کی، ایک نے وار کیا اونٹنی پر، دوسرے نے قتل ہی کر دیا۔ اب اس کے بعد ان کا ارادہ ہوا کہ صالح علیہ السلام کو قتل کریں گے۔ جب انہوں نے سوچا کہ صالح علیہ السلام کا قتل کریں گے، اللہ نے ان پر 3 دن کا مخصوص عذاب بھیجا۔ اس قدر وہ اس خوف میں آ گئے تھے کہ تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے اوپر ہانوت لگا دیا، یعنی وہ عطر لگا دیا جو جنازے کو لگاتے ہیں، میت کو لگاتے ہیں تاکہ اللہ ہم کو موت دے دے۔ اور جیسے ہی انہوں نے یہ عمل کیا، دیکھیے ہر چیز بغاوت کی چلتی آ رہی ہے، جیسے انہوں نے یہ عمل کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے، اللہ کے حکم سے ایک بہت بری چیخ آسمان سے آئی اور زمین ان کے لیے پھٹ گئی اور یہ لوگ مکمل برباد ہو گئے۔ سوچئے وہ قوم سمود جس کا اللہ جو ذکر سورہ فجر میں کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں،
بڑے بڑے جو ستون، بڑے بڑے جو راکس ہوتے ہیں، بڑے بڑے پتھر جو ہوتے ہیں، انگلیوں سے تراشتے ہیں. ہم کو جو الگ الگ کنسٹرکشن کی ٹیکنیکس آج ہم اپنے گھروں کے لیے یوز کر رہے ہیں، سوچئے یہ لوگ اپنے ہاتھ سے تراشتے ہیں گھروں کو. بڑے بڑے محلوں میں رہتے ہیں، بس کہہ دیا گیا کہ اللہ کی ہی عبادت کرو، اتنی بڑی نافرمانی کی، اللہ کا عذاب آ گیا. پھر اللہ نے ذکر کیا اس سورے میں وَفِرْعَوْنَ الْأَوْتَادَ، اور فرعون کا ذکر سن لیجئے. یہ کون ہے فرعون؟ جس کے پاس سپاہی تھے، کئی سارے سپاہی تھے. فرعون کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے پاس اتنے زیادہ سپاہی تھے، اس کا اتنا برا برتاؤ سپاہیوں کے ساتھ کرتا تھا کہ اوتاد کا جو ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے اس کا معنی ہوتا ہے کہ وہ کیلوں سے اپنے سپاہیوں کو ٹھوک کر ان کو لٹکاتا تھا، اتنا ظلم کرتا تھا. تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے ان پر عذاب بھیجا، سوط العذاب، بہت بڑا عذاب ان پر بھیجا. کیوں؟ کیونکہ یہ اس زمین پر فتنہ اور فساد کر رہے تھے، یہ لوگ اللہ کی نافرمانیاں کر رہے تھے. میری بہنوں، یہ چیز ایک چیز ایسی ہے جو ہو چکی ہے، اب ہم کو سننے کا اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ قرآن نازل ہوئی، صحابہ کی جب یہ بولی تھی سمعنا وَأَطَعْنَا، بس قرآن پر ہی عمل کرنا ہے، قرآن کے علاوہ کسی اور چیز پر عمل نہیں کرنا ہے، جب یہ سٹینڈ صحابہ کا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے صحابہ، ہمارے خلفائے راشدین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت تک، صحابہ پیرس کے قریب تک اسلامی حکومت قائم کر دیے، انڈونیشیا تک اسلامی حکومت قائم کر دیے، ہندوستان تک آ گئے، سائبیریا تک اوپر چلے گئے، اتنا بڑا اسلامک امپائر اسٹیبلش ہوا. اور بعد کی نسلیں آ کر جب اس قرآن سے دور ہو گئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ تمام سلطنت، یہ تمام جو اتنی بڑی بڑی صحابہ کی محنت تھی، ان کے ہاتھوں سے لے لی گئی. نتیجہ کیا ہوا؟ اسپین میں 800 سال تک تقریباً مسلمانوں کی حکومت تھی. اسپین جیسے ملک، اتنی زیادہ تعریف، اتنا زیادہ تہذیب و تمدن کی تعریف ہوتی ہے اسپین کی، اس اسپین کو رول کرنے والے مسلمان 800 سال تک، اور آج اسپین میں عذاب ہی نہیں دے سکتے. اس کی وجہ کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ ایک آیت یاد رکھیے قرآن کی، یہ آیت آپ کو اور مجھے ہمیشہ یاد رکھنا ہے، کیونکہ آج ہم اس قرآن سے دور ہو رہے ہیں، یہ زوال پر زوال آتے جاتا ہے. اللہ نے کیا کہا قرآن میں؟ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ نمبر 47 آیت نمبر 38 میں اللہ نے کہا، اللہ نے اپنے بارے میں بتایا اللہ غنی، اللہ غنی، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاء، ہم اللہ کے فقیر ہیں. پھر اللہ نے کہا، اللہ دیکھیے ہر چیز کی سہولت ہم کو اللہ نے دی، لیکن ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا، تو اللہ نے کیا کہا؟ فَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم اللہ نے جو راستہ بتایا اس راستے سے تم اپنے منہ کو پھیر لوگے، اللہ تمہاری جگہ دوسری قوم کو لائیں گے، ثم لا یقولوا امثالکم، اور وہ لوگ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے. یہی ہو رہا ہے. کون کر رہے ہم کو؟ کس کی حکومت چل رہی ہے؟ دنیا بھر میں اسلام کے نام پر اتنے اعتراضات، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، مسلمانوں کی توہین کی جا رہی ہے، ذلیل کیا جا رہا ہے. جانور کی عزت ہے، مسلمان کی عزت نہیں ہے. اس کے ذمہ دار آپ اور میں، ہم سب ہیں. تو یہ قوموں کا ذکر جب آتا ہے، آج کے حالات کو نظر میں رکھ کر ان کے بارے میں سوچیے. تو آیت نمبر 14 تک آپ دیکھیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قوم عاد، قوم سمود اور فرعون کا ذکر کر رہے ہیں. آیت نمبر 15 سے 20 یہ جو آیتیں ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم انسانوں کی جو ایک عام طور پر ہمارا جو ایک مزاج ہوتا ہے، عام طور کا جو ہمارا مزاج ہے، 5 قسم کی باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں ذکر کیا، 5-6 آیتوں میں. کیا کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ کہ جب انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ عطا کرتے ہیں تو کہتا ہے ربا، اے میرے رب، اے میرے رب، ربی، اے اللہ آپ نے مجھے نعمتوں سے نوازا ہے، اے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ نے مجھے عزت دی ہے. کیا کہا اللہ نے؟ جب اللہ ہم کو کچھ عطا کرتے ہیں، بڑا گھر دلا دیا، جائیداد دلا دی، اللہ نے بے شمار چیزیں جو آپ کو چاہیے وہ سب اللہ نے آپ کو دے دیا،
تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارے منہ سے پہلا جملہ کیا نکلتا ہے؟ الحمدللہ، اللہ نے مجھے دیا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہر مسلمان چاہے وہ کتنا بھی جاہل کیوں نہ ہو، اس کو بتا ہے یہ چیز اللہ نے اس کو دی ہے ماشاءاللہ۔ اس کے بعد کی آیت میں اللہ نے کہا لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو آزماتے ہیں کوئی تکلیف دے کر، رزق میں تنگی جب ہو جاتی ہے، الفاظ یہی قرآن کی آیت، جب رزق میں کچھ تنگی آ جاتی ہے تو کہتا ہے اے اللہ آپ نے مجھے ذلیل کر دیا۔ قرآن کی آیت بتا رہی ہوں آپ کی۔ اب آپ اور میں اس بات پر متفق ہیں کہ یہی ہمارے آج کے الفاظ ہیں۔ جب اللہ نے خوب ادا کیا، الحمدللہ بچہ یہاں ہے، میں یہاں ہوں، میرا بچہ ماشاءاللہ کما رہا ہے، میں سکون سے اپنے شوہر کے ساتھ ہوں، یا پھر مجھے ایک اچھی نوکری مل گئی، ماشاءاللہ ایک ذاتی گھر مل گیا، سب اچھا چل رہا ہے۔ اب اس میں خوب اللہ کی نافرمانیاں بھی ہو رہی ہیں، سود کے پیسے پر چلتا ہے، الگ الگ قسم کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، لیکن اللہ نے دیا ہے، اس بات پر ہم متفق ہیں۔ تھوڑی تنگی آ گئی، پتہ نہیں کیوں ہو رہا ہمارے ساتھ ایسا، اے اللہ کب کا بدلہ لے رہے آپ، نعوذ باللہ، اعمال برے تھے اسی لیے ایسا ہو رہا، نعوذ باللہ۔ کوئی اگر فالج کا مریض ہو جائے، کوئی بہت زیادہ بیمار ہو جائے تو ہماری کئی بہنیں یہ تک کہہ دیتی ہیں پتہ نہیں کون سے گناہ کیے سے یہ حالت ان کی ہو گئی۔ ایوب علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا، ایوب علیہ السلام کو بھی یہی کہا گیا، ایسے ہی جملے ادا کیے گئے، لیکن انہوں نے اللہ پر بھروسہ نہیں چھوڑا۔ آج آپ اور میں اکثر، اللہ ہمارے ان کفریہ جملوں سے ہم کو بچائے۔ ایک جملہ میری بہنوں سوچئے، وہ حدیث کے الفاظ دیکھیے کتنے خطرناک ہیں ہمارے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا بندہ پوری زندگی نماز پڑھتا ہے، روزے رہتا ہے، خوب اللہ کے لیے بے شمار عبادتیں کرتا ہے، ایک جملہ ادا کرتا ہے، اس بندے کا پیر جنت میں جانے والا ہوتا ہے، ایک جملہ ادا کرتا ہے، اللہ اس کے لیے جہنم رکھ دیتے ہیں، جہنم اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ارادہ کر لیتے ہیں۔ سوچئے کیوں ہوتا ہے ایسا؟ چھوٹی ہم کو جسمانی تکلیف آ جائے، چھوٹی ہم کو گھریلو کوئی تکلیف آ جائے، شوہر سے کوئی تکلیف ہو جائے، شوہر کی تکلیف اس کے اوپر تو ہم گھنٹوں چرچا کر سکتے ہیں۔ کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے جہنم دکھائی گئی، صحیح بخاری جلد نمبر 1 کی حدیث ہے، میں نے دیکھا کہ جہنم میں اکثریت عورتوں کی ہے۔ سنی ہم نے یہ حدیث، کیا وجہ بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیونکہ یہ اپنی شوہروں کی ناشکری ہیں۔ حدیث میں مزید آتا ہے کہ جب شوہر ان کے لیے بے شمار چیزیں کرتا ہے، بے شمار مال، دولت، کپڑے، بچوں کا اچھا خیال، ہر چیز اچھی طریقے سے کرتا ہے شوہر، چھوٹی شوہر سے ان کو تکلیف ہو جائے تو کہتی ہے میں نے تم سے کبھی کوئی اچھائی دیکھی نہیں۔ یہی ہو رہا ہے، لڑائی جھگڑوں میں یہی ہو رہا ہے۔ کوئی ہماری بہن سے بات کر لو، شوہر کے بارے میں بات کر لو، کوئی بہن بولنے کو تیار ہے کہ ماشاءاللہ میرے شوہر میرا اتنا خیال رکھتے ہیں، ماشاءاللہ میرے تکبر والی باتیں وہ الگ ہے، لیکن دل سے تعریف کتنے ہماری بہنوں نے کی بتائیے؟ بس شکایتوں پر شکایتیں۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ شوہر کی نافرمانی پر اللہ نے جہنم کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا ذکر کیا ہے۔ یہاں ہم سب اللہ کا ناشکرہ بن کر رہے ہیں۔ ایسے جملے ادا ہم کیسے کر سکتے ہیں میری بہنوں؟ اے اللہ ماں کا انتقال ہماری آنکھوں کے سامنے ہو جائے، والد کا انتقال ہو جائے، خود کی اولاد کا اگر ہو جائے، اس بارے میں ہم سوچنا بھی پسند کرتے ہیں، اپنی اولاد کے بارے میں، اپنے ماں باپ کے بارے میں، کہ میرے ماں باپ کا قتل، میرے ماں باپ کو موت میرے آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہے، سوچنا بھی پسند کرتے ہیں۔ لیکن میری بہنوں سوچیے اگر ایسے ہو جاتا ہے کیا ہو گیا پھر؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں ایسا ہوا اللہ میرے ساتھ، اے اللہ انہوں ہی ملے تھے، نعوذ باللہ۔ یہ باتیں، یہ تمام باتیں ناشکری والی باتیں ہیں۔ اسی بات کا ذکر اللہ نے کیا اور کہا کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے، جب اللہ آزماتے ہیں تو یہ کہتے ہیں اللہ نے مجھے ذلیل کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں کہا، یہ آیت اگر ہم اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں گے تو قرآن کو انشاءاللہ اچھے سے سمجھنے کی توفیق ملے گی، زندگی قرآن حدیث کے حساب سے بسر کرنے کی توفیق ملے گی انشاءاللہ۔ کیا کہا اللہ نے؟ اللہ نے کہا الذی خلق الموت والحیات، اللہ ہے جس نے پیدا کیا، اللہ نے ہم کو پیدا کیا، اللہ نے موت اور حیات کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟
लियब्लुवकुम, ताकि आजमाए तुमको, अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि देखे तुममें सबसे नेक अमल कौन करते हैं। तो इसका माना ये हुआ, ये सोचना कि दौलत मिलने से हमको आजमाइश नहीं आती, ये गलत फहमी को दूर कर लीजिए। दौलत आती है, खुशियां आती है, वो भी अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। कोई तकलीफ आती है तो वो भी अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। हमारे लिए मिसाल है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम अंबिया, सहाबा, सहाबियात, ये हम सब के लिए माशाल्लाह मिसालें हैं। फिर अल्लाह सुब्हान ताला ने, ये हो गई पहली सिफत कि इंसान की ये सिफत होती है अल्लाह के ताल्लुक से नाफरमानी वाली। दूसरी सिफत अल्लाह ने कहा कि तुम यतीम का ख्याल नहीं रखते, यतीम का से अच्छा सलूक नहीं करते। आज आप ठंडे दिल से सोचिए, हम कितने यतीमों को जानते हैं, आप और मैं। शायद कोई यतीम खाने को जानते होंगे, कोई ना कोई शायद कहीं पैसे, थोड़ी सी ज़कात का पैसा दे दिया या फिर थोड़ी सी खैर खैरात कर ली। इसके अलावा हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमने कितने यतीमों से बात की, कितने यतीमों के सर पर थोड़ा हाथ फेर दिया, थोड़ी बात कर ली कि बेचारे के माँ बाप नहीं है। क्या हो गया हमको? फिर हम तो एक औरत ज़ात है, हमारे अंदर वो नर्म मिजाज है, हम एक माँ हैं, हम एक औरत है, वो नरमी अल्लाह ने हमारे अंदर रखी है। तो क्यों हम उन बच्चों को नहीं देखकर हमारे दिल क्यों नहीं पिघलते, हम एक छोटी नेकी इनके साथ नहीं कर लेते जिनके माँ बाप नहीं है। मेरी बहनों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त पूरे सहाबा सहाबियात उम्महातुल मोमिनीन, इतना ज़्यादा यतीमों का ख्याल रखा जाता कि सहाबा सहाबियात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर इनके बारे में सवालात करते कि मेरे यहाँ 2 यतीम बच्चियाँ हैं, मेरे यहाँ 2 यतीम बच्चे हैं, इनका मैं कैसे ख्याल रखूँ, मैं ऐसे कर सकती हूँ या ऐसा कर सकता हूँ। इस तरीके से मसले पूछे जाते। आज हम एक 4 नमाज के मसलों में अटके हुए हैं, जबकि सहाबा सहाबियात नमाज के मसले पूछते थे, अमल करते थे, दूसरों के हक को माशाल्लाह निभाने का भी माशाल्लाह काम करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद यतीम जब है, अल्लाह सुब्हान ताला ने सूरह ज़ुहा की आयत नाजिल कर दी, जो इंशाल्लाह आने वाले दरस कुरान में हम लेंगे। क्या कहा अल्लाह ने? अलम यजिद का यतीमन फ़आवा। ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह सुब्हान ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं कि आपने हमको नहीं पाया जब आपके माँ बाप नहीं है। एक प्यारी बात यतीम से आप कर दें, थोड़ा खाना खिला दें उसको, कुछ उससे छोटी अच्छी बात कर लें, कितनी बड़ी नेकी आप जानते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने यतीम का ख्याल रखा वो शख्स और मैं जन्नत में इस तरह रहेंगे। कितनी प्यारी नेकी है। एक मर्तबा एक मशहूर वाक़या हो सकता है हमने सुना होगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज के लिए अपने घर से तैयार होकर निकलते हैं। साहब अपने अपने घरों से नमाज के लिए निकल रहे हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की आवाज़ें हैं माशाल्लाह, अल्लाह का जिक्र हो रहा है। सब बेहतरीन कपड़ों में सहाबा सहाबियात अपनी अपनी औलाद को लेकर अपने घरों से निकल रहे हैं। देखने में आया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुजर रहे हैं, बच्चे अपने अपने सहाबा अपने अपने माँ बाप के साथ जा रहे हैं, एक छोटा सा बच्चा रोते हुए बैठा हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताज्जुब से उस बच्चे के पास गए और पूछा कि तुम क्यों रहे हो, आज तो ईद का मौका है। बच्चे ने कहा कि मैं यतीम हूँ, मैं देखता हूँ कि बच्चे अपने माँ बाप के साथ जा रहे हैं, मेरे माँ बाप नहीं हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम्हारे माँ बाप जब होते थे, तुमको तुम्हारे बाप तुम्हारे वालिद ईद की नमाज को कैसे लेकर जाते थे? बच्चे ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे मेरे कांधे पर बिठा कर लेके जाते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले जब देखते हैं कि बच्चे को अच्छे कपड़े पहनाना चाहिए, फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास लेकर जाते हैं। कहते हैं कि क्या कोई नए जोड़े हैं तुम्हारे बेटे हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के? नया जोड़ा दिया गया। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास लेकर गए, कहा कि इस बच्चे को तैयार कर दो। हमारी उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उस बच्चे को तैयार करती हैं, खुशबू लगाती हैं, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस यतीम बच्चे को अपने कांधे पर बिठा कर जाते हैं नमाज के लिए। और जितने माँ बाप जब बच्चों को अपने यानी सहाबा सहाबिया जब बच्चों को लेकर जा रहे हैं मस्जिद में यानी ईद की नमाज के लिए, वो बच्चे रश करते कि काश हम उस वक्त वहां मौजूद होते। तो यतीम का ख्याल देखिए, हम सब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, लेकिन क्यों हम इन मसलों पर इताअत नहीं करते? तो अल्लाह ने सूरह फजर में क्या कहा
کہ یہ لوگ یتیم کو آنر نہیں کرتے, ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے, اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے. آج ہم مسکین تو ایک الگ ہی بات ہے. مسکین کس کو کہتے ہیں؟ جس کے پاس بالکل کھانے کو کچھ نہیں, گھر کچھ نہیں. اس ایک موٹے انداز میں اس کو مسکین کہا جاتا ہے. ہم ہمارے گھر کے نوکروں کو اترا ہوا کھانا دیتے ہیں, باسی کھانا دیتے ہیں. تازہ کھانا دے دیا تو ہم نے بہت بڑا احسان کر دیا ہے کہ نہیں؟ بتائیے. یہی ہمارے معاشرے میں آج چلتا ہے. تو وہ مسکین جو معذور ہے, جو بالکل کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے ان کے پاس, جو آپ کو روڈ پر کئی سینکڑوں دکھ جائیں گے, ان کے بارے میں ہمارے دل میں کچھ بھی نہیں آتا. جبکہ ہماری ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی کھانے کے لیے پوچھنے آتا تو ہماری ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کھجور کا ٹکڑا بھی اگر گھر میں ہے تو وہ ماشاءاللہ دے دیتی, اپنے لیے کچھ نہیں رکھتی. میری بہنوں, کیا ہمارے گھر ایسے ہیں جہاں کے پر صرف ایک کھجور ہے؟ کیا کچھ نہیں ہے ہمارے گھروں میں؟ ہم پلاننگ کرتے ہیں پورے ہفتے کی, ہم کو معلوم ہے کہ اب ہم جا کر کیا کھائیں گے, کیا بنائیں گے. ہم 1000 چیزیں بنا سکتے ہیں. ان مسکینوں کے بارے میں سوچئے جو سڑکوں پر ہے, ان کو معلوم نہیں کہ اب اگلی بار ان کو کھانا دینے والے کون ہیں. تو یہ سب ہمارے لیے قیامت میں پوچھ ہونے والی چیزیں ہیں. مسکین کا خیال کیسے رکھنا. اور جب آپ مسکین کو کھانا دیتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ انسان کی آیت نمبر 8 سے 11 میں فرمایا, یہ بھی یاد رکھ لیجئے, سورہ انسان, ہم سب جیسے انسان ہیں, اس سے سورہ کا نام یاد رکھ لیجئے انشاءاللہ. سورہ انسان سورہ نمبر 76 ہے قرآن کا, 76, آیت نمبر 8 سے 11 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ آخرت سے ڈرتے ہیں, آخرت کی ان سختیوں سے ڈرتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں کہ مسکین کو جب کھانا کھلاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو کھانا آپ کی شکریہ کے لیے نہیں کھلاتے, آپ پر کوئی احسان نہیں کرتے, ہم اللہ کی رضا کے لیے آپ کو کھانا کھلاتے ہیں تاکہ ہم اس دن, وہ جو آخرت کا دن ہے, اس کی ہولناکیوں سے بچ جائیں. تو آپ سمجھ رہے ہیں مطلب, جب آپ کوئی غریب کو کھانا کھلائیں, کوئی مسکین کو کھانا کھلائیں, اس نیت سے مت کھلائیے کہ میں تم پر احسان کر رہی ہوں, میں نے تم کو کھانا دیا. نعوذ باللہ. ہم صرف ایک کیریئر ہیں, ایک چیز اللہ نے ہم کو مقرر کر دیا کہ دیکھو یہ تم کو غذا دی گئی, تم کو اس بندے تک پہنچا دینا ہے. ہمارا کام صرف اتنا ہے, پوسٹ مین کی طرح ہے. وہ ہماری چیز ہی نہیں ہے. ہمارا مال, ہمارا کھانا, ہمارا پینا ہماری چیز ہے ہی نہیں. تو اللہ نے سورہ انسان کی آیتوں میں جنتی کی صفت بتائی کہ جب تم خیرات کرو, وہ بندہ کہتا ہے, مسکین سے کہتا ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے تم کو کھلاتے ہیں, ہم تم سے کوئی شکریہ یا کوئی بدلہ کی توقع نہیں رکھتے. آپ جانتے ہیں اس کا بدلہ کتنا پیارا ہے. بدلہ مسکین سے نہیں چاہیے. اگلی ہی آیت میں, آیت نمبر 11 میں اللہ نے کہا ان کے اس عمل کی وجہ سے, اس آیت کا مفہوم ہے, اللہ نے کہا کہ آخرت کی سختیوں سے اللہ ان کو دور کر دے گا اور ان کے چہروں کو نورانی کر دیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ. چھوٹا عمل, اتنی بڑی چیز ہم کو مل رہی ہے. یہ کون سی صفت ہو گئی؟ پہلی تھی ناشکرے پن والی, دوسری تھی یتیم کے ساتھ اچھائی رکھنا, تیسری تھی مسکین کو کھانا کھلانا, چوتھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں کہا کہ یہ لوگ میراث کا مال کھا لیتے ہیں. انہیریٹنس, وراثت. آج دیکھیے کتنے فتنہ اور فساد ہمارے گھروں میں, ہمارے دوست احباب میں, ہمارے رشتہ داروں میں صرف یہ وراثت کی وجہ سے ہو رہا ہے. سورہ نساء آیت نمبر 11 اور 12 میں, سورہ نساء آیت نمبر 7 اور 9 میں, بے شمار قرآن کی آیات میں اللہ نے وراثت کی تقسیم کیسی ہونی ہے اللہ نے بتا دیا. لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ بیٹیوں کو حق نہیں ملتا, یا بیٹے پورا مال لے لیتے ہیں, ماں باپ کو بھی اگر بیٹے پورا مال لے لے تو ایک بیٹا پورا مال لے لیتا ہے, یا ایک بیٹی پورا فساد کرتی ہے, وہ پورا مال ہڑپ لیتی ہے. یہ صفات اللہ نے بتائے ہیں. یہ ایسی اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کو گناہ کبیرہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شمار کیا ہے. اور 5واں عمل جو آیت نمبر 20 ہے سورہ فجر کی, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ تمام اعمال بتانے کے بعد بتائے کہ یہ وہ عمل ہے کہ تم انسان مال سے اتنی محبت کرتے ہو کہ اس کو خوب جمع کر کے رکھتے ہو. سب کو اپنے مال سے محبت ہے. کیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محبت تھی؟ آخرت سے محبت تھی. 1,00,000 درہم تحفے میں ملتے ہیں,
پورا کا پورا خیرات کرتی ہیں. دوسری ام المومنین کو ایسے ہی رقم ملتی ہے, سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی کچھ رقم ملتی ہے, پوری کی پوری خیرات کرتی ہے. ہمارا خیرات کا جذبہ کہاں گیا؟ ان کو ہمارے لیے جمع کرنا ہے, ہمارے لیے جمع کرنا ہے, فیوچر کا سوچنا ہے. دیکھیے یہ چیز عورتوں میں ہمارے پاس زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ عورت کو جو گھر کی ذمہ داری کا نظام ہے اسلام میں, مرد تو کماتا ہے, عورت جو گھر کو چلاتی ہے اس کا دماغ چلتا ہے کہ ذاتی گھر چاہیے, آنے والے خرچوں کے لیے کچھ سیونگز کرنی ہے, سیونگ کرنی ہے, سیونگ کرنی ہے. کون سی چیز بچا رہی ہے میری بہنوں؟ جہاں پر سود آئے نہ آئے, غیبت دھوکہ دیں یا نہ دے کسی کو, ہم کو مال جمع کرنا ہے. یہی ہماری زندگی کا مقصد ہو گیا. اور یہی بات اللہ نے آیت نمبر 20 میں بتائی کہ تم لوگ مال سے اتنی محبت کرتے ہو. اسی مال, جو مال اللہ نے ہم کو دیا, اگر ہم اس کو صحیح جگہ استعمال کریں گے تو اللہ کی طرف سے کامیابی ہوگی. میں اس آیت سے اپنے درس قرآن کو مکمل کرنا چاہتی ہوں مال کے تعلق سے, اور انشاءاللہ آنے والے درس قرآن میں جو بقیہ 10 آیتیں ہیں سورہ فجر کی, اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے. مال کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 92 میں کہا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لن تنالوا البر, تم لوگ ہرگز نیکی نہیں پا سکتے, حتی مما تنفقوا ولا تحبون, جب تک تم وہ مال کا حصہ اللہ کی راہ میں نہ خرچ کر دو جس سے تم محبت کرتے ہو. ہم مال سے محبت کرتے ہیں, وہ مال کو اللہ نے کہا اللہ کی راہ میں خرچ کرو, تب جا کر تم نیک ہو اللہ کی نظر میں. اللہ ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ صحابیات, امہات المومنین, انبیاء کی طرح مال خرچ کرنے والا بنا دیجئے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.